السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے جو عدالتی نظام ہے پاکستان کے اندر، وہ ہمارے عدالتی نظام اتنی کرپٹ ہو چکی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی کرپشن کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، لیکن یہ ان لمیٹڈ کرپٹ ہے۔ مطلب اتنی کرپشن کہ بھائی اکثر ہم بہت سارے دیکھتے رہتے لیکن جو بڑے لوگوں کے بچے اگر وہ قتل بھی کر لینا تو عدالتوں سے ایسے نکلتے کہ جیسے کہ مطلب وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کر کے آیا ہے، مطلب وکٹری کا نشان بنا کے نکلتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا کہ یہ جو ہمارے عدالتی نظام ہے نا، ہمارے جو سسٹم ہے، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پیسہ چاہیے، اور پیسہ ملے گا تو وہ نظام سسٹم سب کچھ ہمارے جیب میں ہے۔ تو ہماری جو عدالتی نظام ہے نا، وہ اتنی گندی ہو چکی ہے، اتنی کرپٹ ہو چکی ہے کہ جس کے اندر آپ سوچو کہ حمزہ شہباز، شہباز شریف، نواز شریف، یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں مگرمچ، ان کی لیے ہفتے والے دن راتوں 24 گھنٹے ان کے لیے عدالتیں لگتی ہیں۔ ان کو ضمانت چاہیے ہو، گھر سے فون پہ ضمانت مل جاتی ہے، گھنٹے کے اندر ان کا عدالتیں لگ کے گھنٹے کے اندر ضمانتیں مل جاتی ہے۔ آ جاؤ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، جتنے بھی کورٹس ہیں وہ سب کے اندر جاؤ، لوگوں کی 25 30 سال، 40 50 سالوں سے کیسے لگی ہوئی ہے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو کھلانے کے لیے، اور ان کے پاس پیسہ ہے تو ان کے قانون ان کے جیب میں، یہ سارے جج وکیل وغیرہ سب ان کے جیب میں، کیونکہ یہاں سسٹم بکتا ہے۔ جب عدالت یہ حالت ہوگی، جب عدالت بکے گی، جب انصاف بکے گا، تو پھر بھائی آپ ایسے جگہ کی، ایسے ملک کی اللہ ہی حافظ ہے بھائی۔ اس میں پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ یہ ہمارے لیے کیا اچھا کریں گے یا کیا ہوگا؟ اور اکثر لوگ کہتے ہیں معزز جج صاحبان، ارے بھائی جج کب سے معزز ہو گئے؟ پاکستان کے اندر تو جج ہونا مطلب چور، اور چور کب سے معزز ہو گئے؟ اور اگر چور ہی معزز ہو جائے کس ملک میں، تو پھر اس ملک کا یہی حالت ہوگا جو ابھی ہو رہی ہے۔ جہاں جس جگہ میں چور ہی معزز ہو جائے، پھر اس ملک کا یہی حالت ہوگا جو ابھی ہمارے ملک کا ہو رہے۔ ہمارے پارلیمنٹیرین، معزز ممبران اسمبلی، بھائی جب یہ چور ڈاکو سب معزز ہو جائے، جب چوری معزز بن جائے، تو پھر ملک کی تو یہی حالت ہونا، اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے، مطلب کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی، یعنی کوئی پہلی دفعہ کوئی غلط چیز ہوئی ہے بھائی۔ جب آپ چور کو ہی معزز بنائیں گے، معزز بنے گا، تو پھر اس ملک کا یہی حالت ہونا تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو عدالتی نظام ہے نا، باقی تو چلو ان سے تو کوئی وہ نہیں، لیکن جہاں انصاف ملنا چاہیے، جہاں انصاف ملتا ہے، جہاں آپ کی تھوڑی بہت امید ہوتی ہے کہ یار یہاں سے مجھے انصاف ملے گا، جب وہی بکنے لگے تو پھر آپ کس سے امید رکھ سکتے ہو، کس پہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو؟ تو ہمارے جو سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، جتنے بھی کورٹ تھے، اس کے آج آپ اس کے اندر جائیں، میں تو خود ایک بزرگ آدمی کو دیکھ رہا تھا، کوئی پاکستان سینٹرل جیل سے رہا ہوا تھا، آج سے کوئی 4 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 3 4 سال 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ نکلا تو میڈیا والے اسے پوچھ رہے تھے، تو انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ میں 28 سال کے بعد جیل سے نکلا، کوئی 30 35 سال کی عمر میں آیا تھا، داڑھی سفید ہو کے نکلا، کوئی 65 سال 60 سال کی عمر میں وہاں سے نکلا ہے، اور 28 سال کے بعد میں نے ثابت کر دیا کہ میں بے گناہ تھا۔ اب آپ سوچو کہ بھائی جو بندہ 28 سال بے گناہ جیل کے اندر گزار کے وہ گرے، اور اس کے بعد وہ ثابت کرے کہ میں بے گناہ تھا، پھر وہ 28 سال کی اس کی جو زندگی گزری ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ بھائی ہمارے جج صاحبان، آپ کو کیا مرنا نہیں ہے؟ آپ کو قیامت کے دن جواب نہیں دینا ہے؟ آپ بھول چکے ہو، آپ پیسے، لالچ، دولت یہ جمع کرنے کے چکر میں اتنے بھول چکے ہو کہ کم سے کم ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ اللہ کو جواب ہم سب دیں گے، پر جو عادل، آپ کو اللہ نے عادل بنایا ہے،
آپ نے انصاف دینے والا بنا، اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، اب اس عہدے کا آپ اس طریقے کی استعمال کریں گے تو اللہ آپ سے جواب لے گا. مطلب جواب تو ہم سب دیں گے، پر میں اپنے آپ کا دوں گا، پر آپ جو پورا سسٹم ہے اس پورے سسٹم کی حساب دو گے. یہ جو موت ہے نا، یہ کبھی بھی آ سکتی، کسی بھی ٹائم آ سکتی. یہ سب کچھ چیزیں یہیں رہنے والی ہے، اتنا یاد رکھو. مرنے کے بعد کوئی پوچھے گا بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ ابھی بھی کوئی نہیں پوچھے گا، بس مطلب تک کے لیے تو پوچھے گا، لیکن یہ کہ آپ کو بھی تو مطلب ہی ہے پیسوں سے. موت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. جو غیر مسلم، جو نعوذ باللہ اللہ کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جو کچھ بھی نہیں مانتا ہو، لیکن کم سے کم وہ بھی موت سے تو انکار نہیں کر سکتے نا، کہ مرنا تو ہے بھائی ایک دن. جب مرنا ہے تو اگر مسلمان ہے تو پھر آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ مجھ سے سوال کرے گا اس کے بارے میں کہ بھائی آپ کو میں نے ایک جگہ کی، ایک ملک کی وہ بنایا تھا، انصاف دینے والا بنایا تھا، کیا آپ کرتے؟ نہیں، آپ بھیگتے ہو. جب انصاف ہی بکنے لگے اس ملک میں تو پھر اس کے کیا وہ کر سکتا ہے آدمی ایکسپیکٹ. تو اس طرح کی جو نظام ہے نا، ہمارا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم اتنا گندا ہو چکا کہ یہ ایک وزیر اعظم یا ایک اس سے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ اس سے تبدیل ہو نہیں سکتا کبھی بھی. یہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے پورے سسٹم کو بدلنا پڑے گا. اور وہ جو پورا سسٹم ہے نا، یہ جو ہمارے جج کی سسٹم ہے، ہمارے جج ہے، ہمارے عدالتیں، ہمارے یہ چیزیں، یہ معزز صاحبان جس کو بولتے ہیں نا، ہمارے میڈیا والے، ہمارے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، معزز جج صاحبان. ابھی بھائی معزز کب سے ہو گئے؟ چور معزز ہوتا ہے، اور جہاں چور معزز ہو جائے تو پھر تو وہاں ملک کی یہ حالت ہونا تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. بھائی معزز نہیں، معزز تب بنیں گے جب وہ لوگوں کو انصاف دیں گے. وہ غریبوں کے لیے بھی 24 گھنٹے رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھولیں گے. ایک غریب آدمی کے لیے سنوائی بھی رات کو 12 بجے تک ہو، ایک غریب آدمی کی سنوائی ہفتے والے دن بھی رات دیر تک ہو، تب جا کے ہمارے معزز بنیں گے. یہ آج جا کے ابھی دیکھو سپریم کورٹ میں پتہ نہیں 20 25 سالوں سے لوگوں کی، غریبوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. لیکن حمزہ شہباز اگر گھر سے فون کرے کہ بھائی ضمانت چاہیے تو گھر سے ان کے لیے عدالتیں لگ کے اس کو ضمانت بھی گھر پہ بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے. یہ سسٹم ہے، یہ معزز ہے، یہ جج ہے. اس کو جج نہیں، ہمارے اردو زبان میں کچھ اور ہی بولتے ہیں، لیکن چھوڑو، اب میں وہ والا زبان استعمال نہیں کر سکتا، روزہ ہے. تو جس طریقے سے ہمارے جو سسٹم ہے نا، ہمارے جو نظام ہے، ہماری جو عدالتیں ہیں، اس عدالت میں آپ کبھی کسی کو انصاف دلا ہی نہیں سکتے ہو. آپ چور کو پکڑ ہی نہیں، ہاں چور کو پکڑیں گے، پر مطلب جو چھوٹے موٹے چور، جیسے وہ کل میں نے مثال دی تھی کہ وہ جو ہمارے جو وہ ہے نا، وہ مکڑیوں کی جالی کی طرح ہے. چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور جو بڑے جانور ہیں نا، وہ اس کو چیر پاڑ کے لے جاتے ہیں. یہ وہ والا نظام ہے. اس نظام کے اندر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. چھوٹے موٹے چور پکڑ لیں گے، 100 200 ہزار 15 ہزار 20 ہزار 50 ہزار لاکھ والے یہ چور تو پکڑے جائیں گے، اور یہ سڑ رہے ہوں گے پتہ نہیں کئی 20 20 30 30 سال 40 40 سال کے. ہم نے بہت بڑے کارنامے کیے، اور چیف یہ جو ہمارے عدالتیں ہیں یہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے چوروں کو اتنے سزائیں دی ہیں. لیکن یہ جو بڑے بڑے چور ہیں، یہ آج زرداری، نواز شریف، شہباز شریف وغیرہ سب بیمار ہے. آج اس کو پکڑو تو کل ویل چیئر پہ آ جاتے سب. شہباز شریف کو کینسر ہو جاتی ہے، اس کے گھٹنے خراب ہو جاتے زرداری کے، وہ دوسری کی تو پتہ نہیں مر رہا تھا. لیکن اب کہاں وہ بیماریاں؟ اور آج پھر اگر وہ پکڑے جائیں گے، لیکن مجھے پتا کہ یہ نظام میں کہاں سے پکڑے جائیں گے. آج اگر وہ پھر پکڑے جاتے تو پھر وہ بیمار ہو جائیں گے فوراً. پتہ نہیں مطلب کس طرح کا نظام ہے، کس طرح کا سسٹم ہے، اس کے اندر کس کس کو وہ کرے. تو عمران خان سے ایک گلہ ہے کہ اس نے جو ہے نا لوگوں کو پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کی ہے. لوگوں کو نہیں پہچان سکا. میں تو شروع سے جب حکومت بنائی کولیشن میں اسی ٹائم اس کے مخالف تھا. میں نے یہ سوچا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ان کو ابھی حکومت نہیں بنانی چاہیے. اکیلے کی حکومت آتی، اکثریت آتی تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو کولیشن میں نہیں بنانا چاہیے. کولیشن میں آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے بعد آپ سے کام کرواتے ہیں. آپ آزادی سے کام نہیں کر سکتے ہو. تو آزادی سے کام نہیں کر سکیں گے نا تو پھر یہی حالت ہوگا.
कि अपने ही जब चोर निकले, अपने ही जब धोखा दे, तो फिर दूसरों से आदमी क्या गिला करे। तो अपने तो मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी तो उनकी जो जहांगीर तारीन आलिम खान की तो मैं बोलता ना कि नाम लेना ही पसंद नहीं करते, कि मतलब इतने गंदे लोग हैं कि कुछ टके के लिए, कुछ पैसों के लिए जो है उसने जाके सब कुछ बेच दिए। मतलब वो एक बंदे ने कहा था ना, वो सही कहा था कि 5 करोड़ में लिए थे और 20 करोड़ में बेच दिए, इसे कहते हैं बिजनेसमैन। जहांगीर तारी ने ये जो एमएनए वगैरह, ये जो अभी आपसे गए हुए मनहारे मारा की ने क्या है, बस जो भी है कोई गंदे कीड़े मकोड़े, इसको उसने जो है जहांगीर तारीन में 5-5 करोड़ में खरीदते और 20-20 करोड़ में बेच दिए। यही होता है बिजनेस जो उसने किया है। बिजनेसमैन आदमी यही करता है, उसके सामने दोस्ती यारी शर्म हया अपनी ये कोई मायने नहीं रखता। उसके अंदर सिर्फ पैसा नोट ये चीज़ें मायने रखती है, उसके अंदर अलावा उसके सामने कोई चीज़ मायने नहीं रखता। इमरान खान साहब, आप जदोजहद करें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और आखिरी दम तक आपके साथ रहेंगे, लेकिन हक और सच के लिए। हक और सच में इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। जहाँ गलती होगी उसमें हम आपके साथ नहीं हैं, लेकिन हक और सच में हम हमेशा आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह आपको कामयाब करे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन जितने भी लोग हैं, ये जो करप्ट टोला अभी जमा हुआ है, इन सबको ऐसे ख्वार और जलील कर रमज़ान के महीने में कि कभी ज़िंदगी में, समेत फजल रहमान की, कि कभी ज़िंदगी में सियासत की नाम ही नहीं ले